اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالحق قریشی ایڈوکیٹ، چیئرمین UC19۔ میرا تعلق MQM پاکستان سے ہے۔ آج UC19 کی طرف سے میں اپنے 4 سالہ دورے چیئرمین شپ کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کے بعد، جس وقت الیکشن 2015 میں منعقد ہوئے، بہت سارے لوگ، بہت سارے دوست اور مختلف حلقے احباب کے لوگ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے، لیکن جب پارٹی نے ہماری نامزدگی فائنل کی تو وہ تقریباً لوگوں نے اپنے فارم وڈرا کر لیے، اور میرا ایز اے چیئرمین عبدالحق قریشی اور وائس چیئرمین میرے جمیل احمد شیخ، ہم دونوں ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پڑھے لکھے میں پیشے کے لحاظ سے وکالت کرتا ہوں، اور جمیل احمد شیخ انجینئر ہیں۔ تو ہمارے نام کے بعد تقریباً لوگوں نے جب فارم وڈرا کیے تو یہ حیدرآباد کے لیے بھی فخر تھا، اور ہمارے لیے بھی فخر کہ حیدرآباد شہر کی پہلی ہماری UC19 انپوز بلا مقابلہ منتخب ہوئی۔ یہاں الیکشن نہیں ہوئے، اس بیس پر الیکشن میں ہم نہیں جا سکے، مگر چونکہ انپوز آ گئے تھے تو ایک ہمارے لیے چیلنجز بہت تھے۔ UC میں مسائل کا گڑھ تھا، مسائل بہت تھے، اور ان مسائل کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ایک حکمت عملی طے کی۔ اس حکمت عملی کے تحت تمام ٹیم کی کمبینیشن سے علاقے کے مسائل کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے، چونکہ صفائی، سیوریج کا مسئلہ تھا، صفائی کا مسئلہ تھا، پانی کا مسئلہ تھا، بجلی کا مسئلہ تھا، گیس کا مسئلہ تھا، یہ وہ مسائل تھے، بنیادی مسائل تھے جن کو حل کرنے کی ذمہ داری ہمیں اپنی UC کی طرف سے ملی تھی، اور لوگوں نے ہم سے بہت سی امیدیں وابستہ کی تھی کہ ہم آنے کے بعد بہتر سے بہتر کام کریں گے۔ ان تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے ہم نے ہمت نہیں ہاری، اور سب سے پہلے آتے ہی جو ہمارے UC فنڈ جو آتا تھا، اس فنڈس میں ہم نے کچھ پیسے جمع کر کے ایک چھوٹی چنگچی گاڑی، جسے عام لوڈر، چھوٹا لوڈر کہتے ہیں، وہ گاڑی ہم نے پرچیز کی۔ چونکہ میری UC میں بہت پتلی چھوٹی گلیاں ہیں، اسلام آباد 1 نمبر گلی سے لے کر 9 نمبر گلی ڈبل ہے، یعنی کہ 18 گلیاں ہیں۔ اسی طرح مکھی باغ، گلشن قادر، علامہ اقبال کالونی، یسرف کالونی، فاطمہ جناح کالونی، یہ تمام علاقے میری UC کے اندر آتے ہیں۔ ان میں بے تحاشا گلیاں ہیں، سیوریج کے مسائل ہیں۔ تو مجھے سب سے پہلے کامیابی بھی اسی گاڑی کے ذریعے ملی کہ میں نے وہ کچرا جو لوگوں کی پہنچ میں ہوتا تھا لیکن پھینک نہیں سکتے تھے، سویپر میرے جاتے تھے اگر اٹھانے کے لیے تو ان کو کئی گھنٹے لگ جاتے تھے، صفائی پراپر طریقے سے نہیں ہوتی تھی۔ وہ گاڑی لینے کے بعد میں نے اس پہ باقاعدہ ایک سویپر اپائنٹ کیا، ڈرائیور بھی تھا، سویپر بھی تھا، اور کنٹینیو 4 سال آج مجھے الحمدللہ ہو گئے۔ تو میں نے وہ اس گاڑی سے سارا تقریباً علاقے کا سیوریج میں اٹھاتا ہوں، 2 دن 2 وارڈ میں ہوتی، 2 دن 2 وارڈ میں، تو بہرحال وہ چیزیں کافی مینیج ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد میں نے دیکھا کہ جو سیوریج کا مسئلہ ہے اس میں لازمی طور پہ جو گلیاں تھیں ان کے بعد نالیاں، کیونکہ ان گلیوں میں نالیاں بہت ہیں، نالیوں کی ریپیئرنگ میں نے شروع کروائی۔ اس کے ساتھ ساتھ گلیوں کی جو مینٹیننس تھی، CC ورک تھے، وہ میں نے اپنی UC فنڈ سے کرانے شروع کر دیے۔ وہ الحمدللہ کافی حد تک میں اس میں بہتری لے کر آ گیا کہ جو بالکل ٹوٹی پھوٹی گلیاں تھیں، نالیاں تھیں، وہ بہتر کنڈیشن میں آ گئے۔ اس کے بعد چونکہ نہ MPA کا فنڈ تھا، نہ MNA کا فنڈ تھا، جو کرنا تھا UC کے وسائل سے اور تحریک کی ہدایت پر ہم نے عوام کے لیے خدمات کرنی تھی۔ اسی دوران میں میرے علاقے UC19 میں گیس کا بہت بڑا پرابلم تھا، یہاں پر گیس نہ ہونے کے برابر آتی تھی۔ میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مختلف پیرائے میں GM گیس سے اور ان کے مختلف جو آفیسران ہیں ان سے ملاقاتیں کی، متواتر ملاقاتیں کرتے کرتے بہرحال ہم اس نہج پہ کامیاب ہو گئے کہ ایک جو گیس کی بڑی ایک لائن جو شیشہ گلی میں لگتی کمرشل بنیاد پہ تھی، اس سے اپنے علاقے کو کنیکٹ کروایا۔ اس میں ان کے گیس ڈپارٹمنٹ کے کافی اخراجات ہوئے، لیکن اس سے ہمیں یہ ایک بہتری آ گئی کہ ہمارے علاقوں میں میری UC میں گیس کا ایک دیرینہ جو مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ الحمدللہ اس میں کامیاب رہا۔
وقتاً فوقتاً سردی یا گرمی میں کبھی کوئی پریشر وغیرہ کم ہوتا ہے، وہ ایک نارمل چیزیں ہیں، اس پر بھی ہم کوشش کر کے اس کو بہتر کروا لیتے ہیں، لیکن بالکل نہ آنے والا جو معاملہ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا، اور ماشاءاللہ میرے یو سی میں گیس مسلسل آ رہی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ایک میرے لیے پرابلم والی بات تھی، جو علاقے میں لائٹ کا بجلی کا جو بحران تھا، چونکہ اتنی دیر لائٹ آتی نہیں تھی جتنی دیر جاتی تھی، 8 گھنٹے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے علاوہ مسلسل بہت سارے ٹرانسفارمر ایسے جو پرانے تھے وہ جل رہے تھے لوڈ کی وجہ سے، وہ ٹرانسفارمر آج دن خراب ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم میں چیزیں آ رہی تھی۔ الحمدللہ ہم نے جو ان کے اے سی ہیں، اے سی ہیں اور ایکسین ہیں، وابڈا کے ایس ڈی او ہیں، ان سب سے متبادل ملاقاتیں کر کے الحمدللہ میری یو سی میں تقریباً 12 سے 13 ٹرانسفارمر لگے ہوئے ہیں۔ اس میں اس حد تک کامیاب ہو گیا، 9 ایڈیشنل ٹرانسفارمر میں لگوانے میں کامیاب ہو چکا ہوں ابھی تک۔ باقی پائپ لائن میں ہے، انشاءاللہ وہ بھی مہینے 2 مہینے کے اندر تمام ٹرانسفارمر ایڈیشنل ٹرانسفارمر لگ جائیں گے۔ تو اس کے بعد یہ جو دوسرے مسائل تھے، سیوریج کا مسئلہ تھا میرے لیے، سیوریج کا مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں نے ایچ ڈی اے، واسا اور ان کے عملے سے ملاقاتیں کی۔ یہاں پر جو میری یو سی کا سب سے بڑا پرابلم تھا کہ حیدرآباد شہر کا جو ایک مین نالہ ہے وہ میری یو سی سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس مین نالے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب نہریں اوور ہوتی ہیں، پانی باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، نہریں بالکل لبالب چل رہی ہوتی ہیں، کوئی اس میں گنجائش نہیں ہوتی، تو اس کا پانی بھی بیک کر کے میری علاقے اسلام آباد، مکھی باغ، شہر قادر میں پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد کے 1 نمبر سے گلی سے لے کر کے 9 نمبر گلی تک پانی جمع ہو جاتا ہے، اور یہ ایک انتہائی کرب والی کیفیت ہوتی ہے جس وقت یہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں نے ایچ ڈی اے سے بات کی، ان کے ایم ڈی سے بات کی، اور اس دوران میں یہ ہوا کہ وہ ایڈیشنل انہوں نے متبادل وہاں پر ایڈیشنل جنریٹر رکھوائے، موٹریں چینج کی، کچھ اسٹاف ایمرجنسی بنیادوں پہ بلوایا، اور اسٹاف کی مدد سے انہوں نے میں اس حد تک کامیاب ہو گیا کہ آج الحمدللہ اس ماہ صرف 1 دن پانی جمع ہوا ہے، جو کہ 1 مہینے 2 مہینے نہیں نکل پاتا تھا، صرف 1 دن کی پرابلم ہوئی، اور آج ابھی بھی نہریں اوور ہیں لیکن میرے علاقے میں پانی نکل چکا ہے، چونکہ ان کی موٹریں وہ ہم نے اپنی کوشش کے ذریعے ایچ ڈی اے کے افسران سے ملاقاتیں کر کے ان کی موٹریں اپ گریڈ کروائی ہیں، وہاں جنریٹر رکھوائے ہیں، وہاں متبادل ڈیزل کا انتظام رکھا ہے، اور وہاں جو ان کا عملہ تھا وہاں دن اور رات کی بنیادوں پر ان کی شفٹنگ کروائی ہے۔ اس بیس پر جا کر کے آج ہم ایک بڑے دیرینہ جو مسئلہ تھا سیوریج کا اس کو حل کر لیا ہم نے۔ رہا اب پانی کا ایک مسئلہ، صاف پانی کا مسئلہ حیدرآباد شہر کا بہت دیرینہ مسئلہ ہے، ہر علاقے ہر یو سی کا یہ پرابلم ہے کہ صاف پانی میسر نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی ہماری میٹنگیں ہوئی، پچھلے جب ہم اسٹارٹ میں آئے تھے، ہمارے اس وقت ایم پی تھے راشد خلجی بھائی، اس وقت بھی ایم پی تھے وہ، تو ان کی جو ڈائریکشن میں ہم نے ایس ڈی او واسا شبیر قریشی سے مل کر کے پانی کی صاف لائنوں کی کئی منظوری کے لیے بھجوا دی تھی ہم نے، لائنیں وغیرہ اس پہ پیچ ورک کر کے، تو وہ ابھی تک پائپ لائن میں، کیونکہ سندھ حکومت اس پر کوئی امپلیمنٹ نہیں کر رہی، کوئی انہوں نے اس کا کوئی ٹینڈر نہیں کیا، نہ اس کے پیسے رکھے ہیں، لیکن وہ ہماری پیسیاں گئی ہوئی ہیں کہ کسی طرح حیدرآباد شہر اور خاص طور یو سی 19 میں گلشن قادر اور اسلام آباد اور مکھی باغ میں پانی کی نئی لائنیں ڈالی جائیں۔ تو اس پر بھی اب جا کر کے ورک شروع ہو چکا ہے، اور کئی جگہ پانی کی جو شکایتیں تھی وہ کچھ کم ہونے لگی ہے، اور اسی سلسلے میں ہم نے جو ان کا حالہ ناکے پہ پمپنگ اسٹیشن ہے وہاں کا بھی وزٹ کیا، اور جو ان کے ایم ڈی واسا ہیں مظفر میمن سے ملاقات کر کے وہاں پر ایک نیا پمپنگ اسٹیشن لانچ کیا جا رہا ہے جو کہ جلد اپنی ورکنگ شروع کر دے گا۔ یہ بھی تمام مراحل طے الحمدللہ ہوتے جا رہے ہیں، اور کافی حد تک ہمارے جو بنیادی مسائل تھے وہ اس کو ہم اس پہ کنٹرول کر لیا ہے، کافی حد تک ہم اس کو کرنے میں کامیاب ہو گئے الحمدللہ۔ میری یو سی کے جو عوام ہے وہ مجھ سے ان حوالے سے، ان باتوں کے حوالے سے بہت مطمئن ہیں، خوش ہیں،
کہ انہیں چاہے اچھے ہوں یا برے حالات میں یو سی چیئرمین ان کے درمیان میں ہوتے ہیں، ان کی ہر وقت پہنچ میں ہوتے ہیں، چاہے وہ مجھے رات کے 2 بجے فون کریں یا صبح میں 8 بجے مجھے فون کریں یا کسی بھی ٹائم مجھے فون کریں، انہیں رسپانس ملتا ہے۔ ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے میں اپنے جو بھی دیگر ذاتی مصروفیات کو ختم کر کے پہلے عوام کے مسئلے حل کرتا ہوں، تاکہ عوام نے جو ہمیں منتخب کیا ہے، ہماری پارٹی MKM متحدہ پاکستان پر انہوں نے اعتماد کیا ہے، ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچے۔ اس حوالے سے میں اپنے جو بھی مجھے کام دیا جاتا ہے یا میرے حلقے میں میری ذمہ داری میں جو کام آتا ہے وہ میں پوری کوشش کرتا ہوں اس کو کرنے کی، اور الحمدللہ میں مجھے یہاں چھوڑ کر کے اپنے علاقے میں آپ جائیں گے، وزٹ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اچھے تاثرات UC 19 کے حوالے سے اچھے تاثرات ملیں گے۔ UC کے عوام کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ UC کے عوام کو میرا آج اس لاک ڈاؤن کے حوالے سے میسیج ہے، کیونکہ کل میں نے ایز اے چیئرمین اپنی UC میں ماسک تقسیم کیے تھے، اور اویئرنیس پیدا کرنے کے حوالے سے، کیونکہ جو حالات اس مرتبہ پیدا ہو گئے ہیں وہ بہت سنگین ہے۔ اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ جو کرونا وائرس ایک دم آ گیا اور لوگ گھروں میں محصور ہو گئے، ان کے کاروبار بالکل بند ہو گئے، اور نوکری پیشہ افراد اپنی نوکریوں پہ نہیں جا رہے، ان کے گھروں میں فاقہ کشی ہو گئی تھی۔ تو ہم نے جو لاک ڈاؤن کے 2 سے 3 ماہ گزر چکے ہیں، اس لاک ڈاؤن میں ایز اے چیئرمین ہم نے راشن تقسیم کیا، ہماری پارٹی کے ذمہ داروں نے راشن تقسیم کیا۔ اس کے علاوہ جو دیگر فلاحی ادارے ہیں، جس میں عیدی فاؤنڈیشن ہے، اس میں سیلانی ہے، اس میں دیگر جو بھی XYZ ہیں، چھوٹی چھوٹی NGO، انہوں نے بھی علاقوں میں آ کر کے راشن تقسیم کیا، اور رات کی تاریکی میں بھی کیا۔ ہم نے بھی یہی عمل دہراتے رہے، اور آج بھی الحمدللہ ہمارے پاس کوئی اگر ایسا مستحق شخص آ جاتا ہے کہ جس کو ضرورت ہے، تو اپنا حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ وہ خالی ہاتھ ہمارے پاس سے نہ جائے۔ اور اس حوالے سے میرے عوام کو ایک اپیل ہے کہ خدارہ اس جو کرونا وائرس کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا ہے، اس کا علاج صرف اور صرف احتیاط ہے۔ اپنے گھروں میں رہیں، اپنے آپ کو محدود رکھیں، پبلک میں نہ جائیں، بازاروں میں بلا وجہ نہ گھومیں، بلا وجہ گھروں سے نہ نکلیں، اور خود بھی محفوظ رہیں، اپنے جو فیملی کے دیگر ممبران ہیں ان کو بھی محفوظ رکھیں، کیونکہ انسان صحت مند ہوتا ہے تو سب کام کر سکتا ہے۔ اگر بیمار ہو گیا تو وہی نہیں، پورا گھر اس کا بیمار ہو جائے گا۔ لہٰذا خود بھی صحت مند رہیں، اور اپنی فیملی اور اپنے علاقے کے دیگر لوگوں کو بھی صحت مند رکھیں۔